بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی، میرے ساتھ معاون ساتھی ایکسپرٹ ناصر علی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میزائل۔ ناصر صاحب، میزائل کس طرح کام کرتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میزائل سسٹم۔ ناظرین، میزائل جو ہے ایکچولی یہ ڈیلیوری سسٹم ہوتا ہے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہماری جو کوریئر سروسز ہوتی ہیں یا ڈرون سے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیلیوری سسٹم ہے۔ یا کار ہے، ہم کار کے اوپر کسی سواری ہوتی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے سٹی میں لے کے جاتے ہیں، تو کار کیا ہے؟ ایک ڈیلیوری سسٹم ہے جس کے اوپر بٹھا کر ہم جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری کوریئر سروسز ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں یا ہمارا جو سامان ہے اس کو بیچتی ہیں، اور وہاں سے پھر امپورٹ بھی کرتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح میزائل بھی ایک ڈیلیوری سسٹم ہوتا ہے، اور جو کہ کسی وار ہیڈ کو ایکچولی جو میزائل ہے اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ملٹری سے ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ کسی وار ہیڈ کو، یعنی اس کے اوپر امبیڈڈ جو بمب ہوتے ہیں ان کو اپنے طے شدہ ٹارگٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہوتی ہے، ایگزیکٹ جو پوزیشن ہوتی ہے، اور دشمن کے جو سرویلینس نیٹورک ہے، سرویلنس نیٹورک یا سسٹم کے اندر ان کے بہت ہی سینسٹیو جو اپنا گیجٹ ہو سکتے ہیں، سینسر ہو سکتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ گیجٹ اور سینسر کے اندر رڈار سسٹم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ میزائل کے انکمنگ میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں ان کی نظر میں آئے بغیر، یعنی جو ان کی سرویلنس نیٹورک ہے اس کی نظر میں آئے بغیر ٹارگٹ پر ایکوریٹ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ ہونا، اور دشمن کے ویپنز سسٹم کو، گیجٹ کو، سینسر کو اور ویپن ڈیپو کو تباہ کر دینا، یہ کیپیبلٹی کا حامل ہوتا ہے میزائل۔ اور دشمن کے الیکٹرانکس وارفیئر جو کیپیبلٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا، اس کے علاوہ دشمن کو چند منٹوں میں مفلوج کر دینا، دشمن کی حرکت و سکنات کو مدھم کر دینا یا بالکل ہی ڈیفیوز کر دینا یا ختم کر دینا یا اس کی ڈسٹریکشن کر دینا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ میزائل کا۔ اور اس کے اوپر جو میزائل ڈیلیوری سسٹم ہے اور ڈیلیوری پروجیکٹائل ہوتا ہے جس کے اوپر ہم امبیڈڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف وار ہیڈ کو یا ویپنس کو، جس میں نیوکلیر ویپن بھی ہوتے ہیں، ہائیڈروجن ویپن بھی ہو سکتے ہیں، جس میں بایولوجیکل ویپن بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کنونشل بم بھی ہو سکتے ہیں، ویپن ہو سکتے ہیں، وار ہیڈ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں جو میزائل ہوتا ہے، میزائل اس کی بناوٹ اور اس کی کنسٹرکشن، اس کے علاوہ اس کا ڈیزائن، اس کی شیپ اور اس کی ڈسکرپشنس اور اس کی ڈائمنشنس اور ایروڈینمک جو فریم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کی لینتھ ہوتی ہے، اس کے ونگ ہوتے ہیں، اس کے جو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر رڈر ہوتا ہے میزائل کے ساتھ، جو اس کی ڈائریکشن کو رائٹ لیفٹ جو ہے نا اس کو چینج کر سکتا ہے، اور جو اس کے ایلیویٹر ونگز ہوتے ہیں چھوٹے، اس کے ساتھ بالکل بیک میں جہاں سے وہ تھرسٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بوسٹر لگا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میزائل کو الٹیٹیوڈ دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر میزائل کے اندر الٹیمیٹر بھی لگا ہوتا ہے جو اس کے الٹیٹیوڈ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران میں میزائل کا جو
कम्युनिकेशन होती है वो ग्राउंड स्टेशन से भी होती है, सैटेलाइट के थ्रू भी होती है, वाया रेडियो और नेटवर्क के थ्रू भी होती है। ये उसकी कम्युनिकेशन और डाटा सेंडिंग भी होती है और डाटा रिसीविंग भी होती है, जिसमें उसको ग्राउंड स्टेशन से लाइव इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं, या उसकी ट्रैजेक्टरी को या फ्लाइंग पाथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जो ग्राउंड स्टेशन होता है। इसके अलावा इसके अंदर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है मिसाइल के अंदर, जो मिसाइल की पूरी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ मॉनिटर कर रहा होता है, बल्कि उसके अंदर एम्बेडेड गैजेट एंड सेंसर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, और जो इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं ग्राउंड स्टेशन से, कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन से, उनको उनके ऊपर अमल दरामद भी ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करा रहा होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो सुपीरियर किस्म के अलगोरिथम और सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ, जो कि इसके जो गाइडेंस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उसके साथ इसकी मनवरिंग को इस काबिल बनाते हैं कि जो मिसाइल डिलीवरी सिस्टम है, प्रोजेक्टाइल है, वो अपने तयशुदा जो टारगेट है उस पर 100% एक्यूरेसी के साथ हिट हो, और दुश्मन के वेपन्स को, उसके गैजेट को, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वायरमेंट को, उसके इंटेलिजेंस जो उसके स्पॉट हैं, इंटेलिजेंस टारगेट हैं, उनको हिट करे और उनको न्यूट्रलाइज करे, उनकी डिस्ट्रैक्शन करे 100%। नाज़रीन ग्रामी, ये भी आपको बताता चलूँ कि किसी भी किस्म का कोई भी मिसाइल है, मिसाइल की बहुत सी टाइप्स हैं, मैं वो आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो उसके साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, या फिर वाया रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो एज ए कमांड एंड कंट्रोल भी यूटिलाइज होता है। और इन्हीं सिस्टम की बदौलत मिसाइल जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है, और उसको हम जो टारगेट होता है उसके ऊपर हिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और कोऑर्डिनेट ऑफ जो हमारे टारगेट हैं उनके कोऑर्डिनेट हम उसको सेंड कर सकते हैं, और उसका रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं, और उसकी ट्रैजेक्टरी और फ्लाइंग पाथ को भी हम तब्दील कर सकते हैं वाया ग्राउंड स्टेशन। और कुछ जो मिसाइल होते हैं उनकी ऐसी टाइप्स होती हैं, वो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, यानी उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हमने कमांड एंड कंट्रोल जो हमारा यूनिट है, जो हमारा सेंटर है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, बाकी अमल दरामद जो है वो कंप्यूटर सिस्टमेटिकली कर रहा होता है। इसी तरह कुछ जो मिसाइल हैं वो बहुत ही हाई डेफिनेशन, हाई प्रोफाइल होते हैं, जिनके अंदर टोटली ऑटोमेशन होती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और सुपर कंप्यूटिंग की जो सपोर्ट हासिल होती है, वो अपनी डिसीज़न मेकिंग जो टारगेट के ऊपर हिट होने की है या टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की है, वो उसके अंदर वो ख़ुद डिसीज़न कर रहा होता है उसका CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और मिसाइल उसी की बदौलत, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जो गैजेट और सेंसर की सपोर्ट की मदद से अपने टारगेट को जाकर हिट हो जाता है। और यही इसका डिलीवरी सिस्टम है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के वार हेड हैं, उनको स्पेसिफिक टारगेट और उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है वेपन को उन पर डायरेक्ट किया जाता है, एड्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। नाज़रीन, जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं या इंटरमीडिएट मिसाइल हैं या फिर अपने क्रूज़ मिसाइल हैं या बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इन सब को डिफरेंट गाइडेंस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। और ये सैटेलाइट जो है, जो टारगेट्स होते हैं, उनकी जो GPS लोकेशन होती है, GPS जो इनकी लैट एंड लॉन्ग
کے اندر پوزیشن ہوتی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. دوسرا جو میزائل ہوتا ہے ان دا اسپیس انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے تو میزائل کو بھی اس کے خودکار نظام جو سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے اس کو بھی بتا رہا ہوتا ہے اور گراؤنڈ اسٹیشن کو بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری جو ایئر اسپیس ہے اس کے اندر تمہاری جو پوزیشن ہے جو تمہاری لوکیشن ہے اس ٹائم کیا ہے. اور انہی میزائلوں کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کچھ میزائل ہوتے ہیں اسپیسیفک ہائی ڈیفینیشن میزائل ہوتے ہیں ان کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سپر کمپیوٹنگ سسٹم کی جو ہے وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے جو کہ میزائل کو اسٹیلیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے اس سے بچا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو اس کے میکینزم کو ایروڈینمک میکینزم کو جو فزیکلی ڈائیورٹ کر دیتا ہے کسی ایک مزید ماڈرنائز شیپ کے اندر, یا پھر وہ پہلے سے ہی اس طرح کی جو مٹیریل یوٹیلائز کرتے ہیں میزائل کہ اس کی جو ڈیٹیکشن نہ ہو سکے, یا اس طرح اپنی شیپ کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے میزائل کی کو کہ وہ کسی بھی سرویلنس سسٹم یا ڈیٹیکشن سسٹم یا ڈیٹیکٹرز جو ہوتے ہیں یا ڈیٹیکشن میکینزم نیٹ ورک کے بچ کر سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ ہو. ناظرین میں اب بتاؤں گا آپ کو کہ ٹائپس آف میزائل کیا ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹائپس آف میزائل ہے اس کے اندر آتا ہے سرفس ٹو سرفس میزائل, یعنی زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کو سرفس ٹو سرفس میزائل کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو میزائل کی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے سرفس ٹو ایئر میزائل. سرفس ٹو ایئر میزائل یہ جو ہے میزائل یہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے جو ہمارا ایئر ڈیفنس میکینزم یا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے اندر رڈار ہوتے ہیں اور الیکٹرانک وارفیئر گیجٹ اور سینسر ہوتے ہیں جو کہ میزائل کو اس کے جو فائر کنٹرول میزائل ہوتا ہے میزائل کے اپنے اندر جو میزائل ہوتا ہے فائر کنٹرول جو کہ دشمن پر دشمن کے انکمنگ میزائل ویپنس اور دشمن کے ایئر کرافٹ ڈرون اور ہیلی کاپٹر کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. تو اس میزائل کے ساتھ اس کے جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو فائر کنٹرول میزائل اور اس کے علاوہ جو ایئر وارننگ ایئر سرویلنس اور سرفس سرویلنس میزائل سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے تیسرے نمبر پہ جو میزائل کی ٹائپ ہے وہ ہے ایئر ٹو ایئر میزائل, یعنی فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو ہم ایئر ٹو ایئر میزائل کہتے ہیں. اس کے بعد فورتھ نمبر پر ایئر ٹو سرفس میزائل, یعنی آسمان پہ اڑتے ہوئے جو ایئر کرافٹ ہیں جو ملٹری ایئر کرافٹ ہیں جو ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ہیں وہ ایئر ٹو سرفس میزائل کو یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ دشمن کے ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کیا جائے. ناظرین اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جس میزائل کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ ہے اینٹی ریڈیشن میزائل. اینٹی ریڈیشن میزائل وہ ہوتے ہیں کہ دشمن کے جو ٹارگٹ ہیں دشمن کے جو انٹیلیجنس یونٹ ہیں یا انٹیلیجنس جو ان کا وہ آپریشن روم ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کی جو ویپن ڈپو ہوتے ہیں یا ایسی انسٹالیشن جو کہ ہمارے لیے ایک تھریٹ یا پوٹینشیل تھریٹ ہوں یا ہزارڈ ہوں, اس کو ڈیٹیکٹ کس طرح کیا جاتا ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو الیکٹرانک وارفیئر کا یونٹ ہوتا ہے وہ دشمن کے ایسے جو یونٹ ہوتے ہیں جہاں سے ریڈیشن ریلیز ہو رہی ہے اس کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ہمارے جو اینٹی ریڈیشن میزائل ہے اس کو یہ اس کے پیرامیٹرز جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ دیتا ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ جو ریڈیشن ہم ریسیو کر رہے ہیں یہ اس کی لوکیشن یہ ہے اور یہ اسٹیٹک ہے یا یہ موونگ ٹارگٹ ہے یا پھر یہ کسی جگہ پہ انسٹال ہے اور یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر یہ کوئی بلڈنگ ہے, یعنی کسی بھی قسم کے ٹارگٹ کو جہاں سے ہم ٹرانسمیشن انٹرسیپٹ کر رہے ہیں وہ اینٹی ریڈیشن میزائل کو دیتا ہے. اور میزائل جو ہے اس کی ریڈیشن کو لاک آن کر اس ریڈیشن کے اوپر جا کر ہٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ ریلیز ہو رہی ہے. تو
اسی طرح جو جہاں سے ریڈیشن ریلیز ہو رہی ہے وہ اینٹی ریڈیشن میزائل سے وہ چیز نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی کمپلیٹ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو ہماری چھٹے نمبر پر میزائل ہے، جو میزائل کی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکٹیکل میزائل۔ ٹیکٹیکل میزائل کے اندر دو قسم کے میزائل ہو سکتے ہیں، کنونشنل میزائل بھی ٹیکٹیکل ہو سکتا ہے، دوسرا نیوکلیئر ویپنز وار ہیڈ امبیڈڈ جو میزائل ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکٹیکل میزائل کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے اندر آئی سی بی ایم بھی میزائل، جو آئی سی بی ایم انٹر کنٹیننٹل میزائل، انٹرمیڈیٹ میزائل بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ٹیکٹیکل ویپن ہوتا ہے اس کو ایسے طریقے سے لانچ کیا جاتا ہے، وہ یعنی ٹیکٹکس یوٹیلائز کرتے ہیں اس میزائل کو، اسی لیے اس کو ٹیکٹیکل میزائل کہا جاتا ہے کہ جو پلک جھپکتے ہی یعنی منٹوں کے اندر دشمن کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، ان کے الیکٹرانکس انوائرمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیکٹیکل میزائل ہیں یہ فوری طور پر حرکت میں آ جاتے ہیں جب وار ٹائم ہوتا ہے، جب ہم تھریٹ یعنی خطرات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں، جو ٹیکٹیکل میزائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو آئی سی بی ایم انٹر کنٹیننٹل میزائل ہوتے ہیں، یہ دونوں میزائل جو ہوتے ہیں یہ جیو اسٹریٹجیکل میزائل کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر اٹیک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد جو 7ویں نمبر پر ہماری میزائل کی ٹائپ ہے اس کا نام ہے کروز میزائل۔ کروز میزائل جو ہوتا ہے اس کے وہ ملٹیپل گائیڈنس سسٹم سے امبیڈڈ ہوتا ہے، ملٹیپل گائیڈنس سسٹم اس کے اوپر انسٹال ہوتے ہیں، یعنی وہ رڈار سے بھی انفارمیشن گیدرنگ کر رہا ہوتا ہے، گائیڈنس حاصل کر رہا ہوتا ہے، سیٹلائٹ سے بھی اور انٹیلیجنس سورس سے بھی، جس میں الیکٹرانک انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفرنس وے ہو سکتے ہیں، ڈفرینس سورسز ہوتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ کے۔ ناظرین، اس کے بعد 8ویں نمبر پر بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں، جو انٹرمیڈیٹ میزائل ہوتے ہیں، جن کی رینج تقریباً 500 سے لے کر 2000 یا 3000 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ ان کو ہم بیلسٹک میزائل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر انٹرمیڈیٹ میزائل، بیلسٹک میزائل یہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو رینجز ہیں ان کی وجہ سے ان میں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ میزائل کی 700 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کے درمیان رینج ہوتی ہے، کچھ کی 1000 سے لے کر 20 تقریباً 1500 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک رینج ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر آئی سی بی ایم یعنی انٹر کنٹیننٹل میزائل سسٹم۔ یہ میزائل وہ میزائل ہوتے ہیں جو کہ ہر قسم کا ویپن کیری کر سکتے ہیں، اور ایک میزائل کے اندر تقریباً ایک سے زائد جو ویپنز ہیں ان کو انسٹال کیا جا سکتا ہے یا امبیڈڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میزائل دونوں کنونشنل اینڈ نیوکلیئر ویپنز کیپیبلٹی کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بایولوجیکل ویپنز اینڈ کیمیکل ویپنز کو کیری کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو 11ویں نمبر پہ ہے وہ ہے سپر سونک میزائل۔ سپر سونک میزائل جو ہوتا ہے اس کی جو اپروکسیمیٹ سپیڈ ہوتی ہے وہ 343 میٹر پر سیکنڈز ہوتی ہے، اور وہ تقریباً 1 مائک بنتی ہے۔ یہ 1 مائک سے لے کر تقریباً 5 مائک تک جو سپیڈ ایکسیلریشن ہے، یعنی ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے اس سے تقریباً 343 میٹر پر سیکنڈ زائد کی رفتار سے ہوا میں پرواز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہائپرسونک جو میزائل سسٹم ہوتا ہے، ڈیلیوری سسٹم ہوتا ہے، اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے اپروکسیمیٹ 5 ٹائم گریٹر دین آف ساؤنڈ آف سپیڈ۔ اور اسی طرح جو ہے اپنا 1 مائک جو سپیڈ ہوتی ہے، ناظرین کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہ 343 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، اور یہ سپیڈ کس کی ہوتی ہے؟ سپر سونک میزائل سسٹم کی۔
اور جو 5 مائک یعنی 5 مائک سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے وہ کس میزائل کی ہوتی ہے؟ وہ ہائپر سونک میزائل کی ہوتی ہے. اور ہائپر سونک میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹائم صرف 3 ممالک کے پاس ہے. نمبر 1 USA امریکہ، دوسرے نمبر پر ایشیا، تیسرے نمبر پر چائنا. اور جو ہائپر سونک کی جو سپیڈ ہے وہ اپروکسیمیٹ 5 ٹائم گریٹر دین ساؤنڈ، یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے. اور 5 گنا کے علاوہ بھی جو پوٹینشیل سپیڈ ہے وہ 10 مائک بھی ہو سکتی ہے، 20 مائک بھی ہو سکتی ہے، 30 مائک بھی ہو سکتی ہے. اتنی کیپیبلٹی کے مالک ہوتا ہے یہ جو ہائپرسونک میزائل سسٹم ہوتا ہے. اور جس کو اگر کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو وہ 6174 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوا میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میزائل جو ایئر میں میزائل آ رہے ہوتے ہیں، تھریٹ آ رہے ہوتے ہیں، انکمنگ ویپنز جو ہوتے ہیں یا ڈرونز جو ہوتے ہیں یا شارٹ رینج میزائل ہوتے ہیں یا ایئر کرافٹ ہوتے ہیں یا راکٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے اور ان کے اوپر جو میزائل ہے جو ایئر ڈیفینس میکینزم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے اور اس کے اوپر میزائل کو لانچ کیسے کرتا ہے اور لاک آن کیسے کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو نیوٹرلائز کیسے کرتا ہے. تو ناظرین، جو ایئر ڈیفینس سسٹم میکینزم نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ اس کے جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے ایئر وارننگ رڈار، سرفس وارننگ رڈار، کمبائنڈ وارننگ رڈار ایسوسیٹ ہوتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اور نیٹ ورک ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی جو سرحد ہوتی ہیں ان کی جو ایئر اسپیس ہوتی ہے اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے، جو اس کا پرائمری جو سسٹم ہے جس کے اندر ایئر ڈیفینس کے اندر جو ایئر وارننگ، سرفس وارننگ، کمبائنڈ وارننگ، ٹریفک کنٹرول رڈار اور آلٹیٹیوڈ جو ہائٹ معلوم کرتے ہیں وہ رڈار، یہ اس کا ایک کمبینیشن جو ہے یہ اس انفارمیشن کو گیدر کرتا ہے اور یہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے جو ایئر ڈیفینس سسٹم میزائل سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کے فائر کنٹرول رڈار کے ساتھ. پھر وہ جو ٹارگٹ ہیں وہ شفٹ ہو جاتے ہیں الیکٹرانکلی، ڈیٹا کو شفٹ کیا جاتا ہے فائر کنٹرول رڈار کو، تاکہ فائر کنٹرول رڈار اس پوزیشن میں آ سکے کہ وہ اپنے میزائل کو یہ انکمنگ جو ایئر کرافٹ ہیں یا ڈرونز ہیں یا راکٹ ہیں یا انٹر کنٹیننٹل میزائل ہیں یا بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، کسی بھی قسم کا میزائل انکمنگ ویپنز ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، جو پوٹینشیل تھریٹ ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے. تو جو فائر کنٹرول رڈار ہے یہ سارا ڈیٹا اپنے اس میزائل کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے ڈیجیٹلائز طریقے سے الیکٹرانکلی. تو پھر وہ میزائل اس کی ٹارگٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو معلوم کرتا ہے، اس کے جو مزید جو اس کی لوکیشن ہے اس کو معلوم کرتا ہے، اس کے لائٹ اینڈ لانگ کو معلوم کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ لاک آن ہو جاتا ہے. اور یہ لانچ ہونے سے پہلے ہی لاک آن ہو جاتا ہے، یا کچھ میزائل ایسے ہوتے ہیں جو لانچ ہونے کے بعد لاک آن ہوتے ہیں ٹارگٹ پر. لیکن یہ جو عموماً زیادہ تر جو ہے فائر کنٹرول رڈار جب اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر لاک آن کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جو ریشین S-400 اینٹی ڈیفینس میزائل سسٹم ہے، اینٹی ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم ہے، S-500 ہے، S-600 ہے، S-700 ہے. ان کا ماڈرنائز یعنی جدید ترین جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ میزائل کو انکمنگ ویپن یا انکمنگ تھریٹ کی پوری انفارمیشن، ٹیکنیکل پیرامیٹرز، اس کا الٹیٹیوڈ، اس کی پوزیشن، اس کی لوکیشن، اس کا GPS لوکیشن، اس کی ایکسلریشن سپیڈ، اس کی جو ویلاسٹی ہے کہ اس کی ڈائریکشن، اس کا کورس، یعنی جو بھی اس انکمنگ تھریٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس ایئر ڈیفینس سسٹم میکینزم کے اندر جو میزائل ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے. پھر وہ اس کے اوپر ہٹ ہوتے ہیں، لانچ ہوتے ہیں اور جا کر اپنے دشمن کو ایئر کے اندر نیوٹرلائز کرتے ہیں. تو ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.